شہر جیان شانزی کی صوبے میں واقع ہے۔ یہ چین کا ایک اہم شہر ہے۔ صوبے کا رقبہ 10,000 کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 6 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہ صوبہ وی ندی کے کنارے بسایا گیا ہے۔ اس صوبے کو 1369 میں شانزیکی کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ یہ نام مین خاندان کے زمانے میں رکھا گیا تھا۔ تاریخی لحاظ سے یہ صوبہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ صوبہ چین کے بہت سے بادشاہوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ اس کا قدیمی نام شانگان ہے، جس کے معنی پرسکون شہر کے ہیں۔ یہ صوبہ شاہ راہ آبریشم میں پڑتا تھا اور یہاں مسافر پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ شاہ راہ آبریشم چین کو مغربی ایشیا اور بحر روم سے ملاتی ہے۔ شانگان شہر 16ویں صدی میں ہان حکومت کے زمانے میں، اسی طرح مین حکومت کے زمانے میں ایک اہم شہر شمار ہوتا تھا۔ شہر جیان چین کی 16 سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ یہ حکومتیں 10 صدیوں تک جاری رہیں۔ مینگ نامی بادشاہ نے اس شہر کے اطراف دیوار تعمیر کروائی۔ اس دیوار کا مقصد شہر کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ جیان چونکہ دارالحکومت تھا، اس کی فوجی اور اسٹریٹجک اہمیت تھی۔ یہ شہر چونکہ راہ آبریشم پر واقع ہونے کی وجہ سے عرب تاجروں کے ساتھ مستحکم روابط کا باعث بنا، رفتہ رفتہ یہ تعلقات وسیع ہوتے گئے اور علماء و مبلغین نے اہل چین کو دین اسلام سے متعارف کرانا شروع کیا۔ اس شہر میں 17 مسجدیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی اور قدیمی مسجد ہواجو ہے۔ یہ مسجد اس وقت اسلامی دعوت اور اسلامی تعلیم کا مرکز ہے۔ اس مرکز میں بچوں اور جوانوں کے لیے دینیات کی کلاسیں لگتی ہیں۔ یہاں بچوں کو دین سکھایا جاتا ہے۔ مسجد کا ایک مدرسہ ہے اور لوگوں کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں عوام کو ان کے دین کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے اور انہیں ان کے فرائض سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ مسجد جیان کو غور سے دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس کو چینی اور عربی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی ظاہری شکل بادشاہ کے محل کی طرح ہے۔ مسجد ہواجو کے کئی نام ہیں۔ اسے مسجد بزرگ اور مسجد دومدا بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد کب بنائی گئی اور اس کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم اتنا یقینی ہے کہ اس مسجد کو تانگ بادشاہ کے زمانے میں 7ویں یا 8ویں صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ اس مسجد کو 742 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 100 سال بعد تعمیر کیا گیا تھا۔ مقامی لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ مینگ خاندان کے ایک بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ ہر مسلمان گھرانے کو چاندی کے 50 سکے اور ریشم کے 100 کپڑے دیے جائیں اور ان کے رہنے کے لیے گھر بنائے جائیں اور ان کی عبادت کے لیے 2 مسجدیں بنائی جائیں۔ ان میں ایک مسجد سانشان روڈ پر شہر نانگ میں واقع ہے، جبکہ دوسری مسجد شہر جیانگ میں تعمیر کی گئی ہے۔ چین میں مسلمانوں کو ضرورت پڑنے پر مسجد بنانے کی اجازت ہے اور سب پر واجب ہے کہ اس سلسلے میں کوشش کریں۔ مسجد جیان کو 1200 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، لیکن یہ مسجد آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور کئی مرتبہ اس مسجد کی مرمت کی گئی اور نہایت سلیقے سے اس کی تعمیر نو کی گئی۔ یہ کام معماروں کی ظرافت اور مہارت کی نشاندہی کرتا ہے۔ حال ہی میں اس مسجد کو چین کی قومی میراث کی حیثیت سے رجسٹر کیا گیا ہے۔ مختلف حکومتوں کے زمانے میں اس مسجد کی مرمت اور تعمیر نو کی گئی۔ ان حکومتوں میں سونگ، یوان، مین اور شینگ کا نام قابل ذکر ہے۔ کچھ برسوں قبل بھی اس مسجد کی مرمت کی گئی تھی۔ مسجد کے اطراف کی عمارتیں ان لوگوں کی داستانیں سنا رہی ہیں جنہوں نے اس مسجد کو بنانے اور لوگوں کو دین خدا سے آشنا کرنے کے لیے زحمتیں اٹھائی تھیں۔ یہ
उन अफराद का किस्सा सुना रही हैं जिन्होंने राह खुदा में लोगों को दीन खुदा और उसके आला अहदाफ व मकासिद से आगाह करने की कोशिश की थी। इन शख्सियतों में हाजी सईद और सैयद उमर शमसुद्दीन नीज दीगर बुजुर्गों के नाम शामिल हैं। मस्जिद में कुछ दस्तावेजात भी रखी गई हैं। ये दरअसल मस्जिद की तामीर के लिए शाही हुक्मनामे हैं। इस बड़ी मस्जिद के दीगर नामों में एक नाम हवाजी वो भी है, जिसके मानी चीनी जबान में बेदारी के हैं। ये मस्जिद चीनी तर्ज तामीर पर बनाई गई है। ख़ास तौर से उसकी बुर्जी के बारे में ये बात सादिक आती है। ये इमारत पकौड़े से ज़्यादा शबाहत रखती है। ये 8 ज़िली इमारत 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है और सबसे ऊंची इमारत है। इस मस्जिद को बनाने में महल्ले के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया था और ताउन किया था। मस्जिद की इमारत लकड़ी और ईंटों से बनाई गई है। कदीमी होने के बावजूद आज भी यहाँ लोग नमाज पढ़ने आते हैं और बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज होते हैं। मस्जिद की बैरूनी शक्ल सदियों की मरम्मत और शहर जियान में आने वाली तब्दीलियों की बदौलत आई है। अगरचे इस मस्जिद का मीनार नहीं है और उसमें सजावट के लिए कीमती पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि आम तौर से मस्जिदों में लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस मस्जिद में अजीब मानवियत और रूहानियत पाई जाती है और उसी मानवियत और रूहानियत ने इस मस्जिद को चीन में इस्लाम की आमद की अलामत बना दिया है। इस मस्जिद से हर सुबह जो अजान की आवाज़ बुलंद होती है वो इस बात की कवी दलील है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसका मानी यह है कि चीन में इस्लाम अपनी सारी आबो ताब के साथ बाकी है और अहले चीन भी इस्लाम के पाबंद हैं।